بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو بالکل اکیلا ہوتا ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بالکل اکیلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے قریبی آپ کے لیے رونے لگ جاتے ہیں، پھر کچھ مہینوں بعد آپ کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسے بھولتے ہیں جیسے آپ اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، جیسے آپ کا اس دنیا میں وجود تھا ہی نہیں۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے جو انسان کو قبول کر لینی چاہیے۔ کسی کو بھی حقیقی طرح معلوم نہیں کہ اس دنیا کو پیدا ہوئے کتنا وقت ہو چکا ہے۔ اس دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے دنیا پر راج کیا، کوئی فقیری میں گیا، نیک انسان اور برے انسان سب آئے اور چلے گئے، لیکن آج آپ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ ہمیشہ نام زندہ رہے گا تو ہمارے رب کا رہے گا، اور وہ اکیلا ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ ہمارا اکیلا اللہ ہی ہے جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بے شک وہ اللہ جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود کو ایسے تبدیل کر لیتے ہیں جیسے وہ بہت بڑے آدمی بن گئے ہوتے ہیں۔ ایک شہر کے اندر ایک ایسا باپ رہتا تھا، اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دے کر ڈاکٹر بناؤں۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کا بیٹا اعلیٰ اسکول کے اندر تعلیم حاصل کرتا رہا، یہ تعلیم میں اعلیٰ نمبر حاصل کرنے لگا۔ باپ بھی بیٹے کی قابلیت پر خوش تھا اور سوچنے لگتا کہ میرا بیٹا کافی اچھے نمبر لے کر آ رہا ہے، اب اسے ڈاکٹر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ بیٹے پر پیسہ خرچ کرتا گیا، یہ بیٹے کو مہنگی اکیڈمی میں ٹیوشن دلاتا رہا۔ FSC مکمل کرنے کے بعد باپ نے ایک دن بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا، میری کب سے خواہش ہے کہ تم ڈاکٹر بنو۔ میں نے تو تمہیں دل و جان سے پڑھایا ہے، مجھ سے جتنا کچھ ہو پایا میں تمہارے لیے کرتا رہا۔ میں خود بھوکا رہ کر تم کو کھلاتا پلاتا رہا، پر تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دی اور نہ ہی تم کو محسوس ہونے دیا کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے۔ جتنا بھی دباؤ تھا وہ مجھ پر تھا تاکہ تمہاری تعلیم متاثر نہ ہو جائے۔ اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم ڈاکٹر بن کر میرا نام اونچا کرو۔ بیٹے نے کہا کہ ابو جان، آپ فکر نہ کریں، مجھ سے جتنا ہو پائے گا میں پڑھتا رہوں گا، ایک دن میں ڈاکٹر کی ڈگری لے کر آپ کے سامنے آؤں گا۔ پھر باپ نے بیٹے کا میڈیکل کالج کے اندر ایڈمیشن کرا دیا۔ بیٹا میڈیکل کالج کے اندر انٹر ہو گیا، یہاں پر اس نے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ جب چھٹیاں ملتی تو یہ گھر آ جاتا اور گھر آ کر باپ سے بات چیت کرتا تو باپ بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتا اور کہتا کہ میرا بیٹا میرے کہنے پر ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر رہا ہے، اس سے جتنا ہوتا ہے یہ بیٹے کی خدمت کرتا ہے۔ اس نے بیٹے کو پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہونے دی۔ کچھ سالوں بعد اس کی ڈگری مکمل ہو گئی۔ بیٹے کے کالج میں جا کر باپ نے آخری تقریر میں حصہ لیا۔ بیٹے نے تقریر کے اندر باپ کو سارا کریڈٹ دیا کہ اگر میرا باپ نہ ہوتا تو آج میں ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرنے میں ناکام ہوتا۔ میرے باپ نے مجھے روکھی سوکھی کھا کر پڑھایا ہے، میرے باپ نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ آج میں اپنے باپ کی وجہ سے یہاں سے ڈگری لے کر جا رہا ہوں۔ سارے لوگوں نے اس کی تقریر اور ڈیڈیکیشن پر تالیاں بجانا شروع کر دی۔ پروفیسر نے آ کر اس کے باپ کو گلے لگایا اور کہا کہ آپ جیسے لوگ اگر اس دنیا میں موجود ہیں تو ان کے بیٹے کامیاب ہوتے رہیں گے۔ باپ بیٹا تقریب ختم کرنے کے بعد گھر آ گئے۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ تم پریکٹس مکمل کر لو، پھر میں تمہیں ایک ہسپتال کھول کر دوں گا، تم وہاں پر اپنی ڈاکٹری کرتے رہنا۔ بیٹا ایک ہسپتال میں پریکٹس کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد اس کی پریکٹس مکمل ہو گئی۔ باپ نے بیٹے کو اچھا سا کلینک کھول کر دیا۔ کچھ ہی عرصے میں یہ علاقے کے مشہور ڈاکٹروں میں شامل ہو گیا۔ اس کا نام پورے علاقے کے اندر پھیل چکا تھا۔ اس کے پاس مریض دھڑا دھڑ آنے لگے۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اب میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ ابو جان، میں نے کبھی بھی پہلے آپ کی بات نہیں ٹالی تو اب کیسے ٹال سکتا ہوں؟ ہمیشہ میں نے آپ کی بات ہی مانی ہے، آپ جیسے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ پھر باپ نے خاندان میں اچھا سا رشتہ دیکھ کر بیٹے کی شادی کر دی۔ کچھ عرصے بعد اس کا باپ بیمار ہو گیا۔ بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ اس دنیا سے چل بسا۔ مقررہ ٹائم پر نماز جنازہ کا وقت ہو گیا۔ سب لوگوں نے آ کر نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اب ڈاکٹر صاحب بھی باپ کے غم میں پوری طرح سے ڈوب چکا تھا اور یہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ جب باپ کا جنازہ اٹھا اور قبر کے اندر اتارا گیا تو پہلے سے زیادہ رونے لگا۔ شرکا میں سے ایک بزرگ ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بیٹا دیکھو، یہ دنیا فانی ہے، آج ان کی باری تو کل ہماری باری، ہمیں چاہیے کہ آخرت کی فکر کریں، تم صبر کرو، اللہ تمہیں صبر و تحمل عطا فرمائے۔ ڈاکٹر نے بزرگ کو جواب دیا کہ میرا باپ
مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تم ڈاکٹر بننا۔ میرے باپ نے مجھ پر پانی کی طرح پیسہ بہایا، آخر کار میں ڈاکٹر بن گیا۔ آج جب میں نماز جنازہ کے اندر کھڑا ہوا تھا تو یہی سوچ رہا تھا کہ نماز جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ میرے باپ نے تو مجھے پوری طرح سے دنیاوی تعلیم میں پاس کروا دیا، پر میرے باپ نے میری آخرت کے بارے میں نہیں سوچا۔ اب میں اپنے باپ کے جنازے کے اندر ایسے اداس سوچتا کھڑا تھا کہ آخر باپ نے مجھے دنیاوی علم سے تو آگاہ کر دیا، پر دین سے مجھے دور کیوں رکھا؟ میرے باپ کو چاہیے تھا کہ دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم دیتا۔ اب یہ بات مجھے ساری زندگی کھٹکتی رہے گی کہ میں اپنے باپ کے جنازے کے اندر نماز جنازہ نہیں پڑھ سکا۔ میں شہر کے اونچے اونچے ڈاکٹروں میں شامل ہوتا ہوں۔ اگر کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو جواب دے دیتا ہے تو وہ میرے پاس امید کے ساتھ آتا ہے۔ شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میں اسے دوا لکھ کر دیتا ہوں تو اسے شفا مل جاتی ہے۔ بے شک شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم تو ایک ذریعہ ہیں کہ میں دین سے دور رہا۔ آج قبرستان سے جانے کے بعد میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں پوری طرح سے دین پر عمل کروں گا، اور دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ میں دین کا علم بھی سیکھتا رہوں گا تاکہ میری آخرت بہتر ہو سکے۔ بزرگ نے جب ڈاکٹر صاحب کی ساری درد بھری داستان سنی تو ان سے کہنے لگا کہ بیٹا، یہ تمہارے باپ کا قصور نہیں ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر نظام ہی ایسا بن چکا ہے، بچپن سے لے کر بڑے تک باپ اپنے بیٹے کو دنیاوی خواہشات پر ہی اکسائے رکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بننا، پر یہ نہیں کہتے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کریں تاکہ آپ ہماری اور اپنی آخرت بھی بہتر کر سکیں۔ ڈاکٹر نے بزرگ سے کہا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اب میں اپنے بچوں کو دین کے علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی سکھاتا رہوں گا تاکہ کل کو میرے جنازے کے اندر میرے بیٹوں کو میری نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ آتا ہو، اور میں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا جب مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچا تھا اور تم نے اپنے بچوں کو کیسی تعلیم دی تھی۔ اس لیے بہتر ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو دیندار آدمی بناؤں گا۔ بزرگ نے کہا ڈاکٹر صاحب، اگر ہر بندہ آپ کی طرح سوچنے لگ جائے تو پھر ہمارے معاشرے سے برائی ختم ہو جائے گی۔ افسوس کہ لوگ اس بارے میں بہت کم سوچتے ہیں۔ اگر ہر بندہ دین کے بارے میں سوچنے لگ جائے تو ان کی دونوں جہاں کی دنیا آسان ہو جائے گی۔